السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر ہم دوبارہ اپنی کلاس جوائن کر رہے ہیں۔ گزشتہ اتوار لائٹ نہ ہونے کے سبب کلاس نہ ہو سکی تھی اور بہت سے علاقوں میں بارش کی تباہی بھی موجود تھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا جوائن ہونا بھی مشکل تھا۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمیں اس سے نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے آفات اور بلائیں اور آسمانی اور زمینی تباہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اب تفسیر کا درس شروع کرنے جا رہا ہوں آیت نمبر 50 سے۔ اس سے قبل آیت نمبر 49 تک ہمارا درس ہو چکا تھا۔ اب آیت نمبر 50 سے میں شروع کرنے جا رہا ہوں تفسیر سورہ کہف آیت نمبر 50 اور اس کے آگے تک 2-4 آیتیں اور مزید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ وہ ابلیس جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم لوگ اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناؤ گے، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ شیطان ظالموں کے لیے اللہ کا بڑا برا بدل ہے۔ اس آیت میں بہت سی باتیں ہیں، ہم ایک ایک بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کی تکریم قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد انسان کے مختلف جو انسانوں کی پیدائش کے مراحل ہے ماں کے پیٹ سے۔ آدم علیہ السلام کو تو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا ہے، حوا علیہ السلام کو ان کی پھسلی سے بنایا ہے، اور اس کے بعد جتنے انسان دنیا میں آئے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، سب کو ماں باپ دونوں سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اور ان تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو آپ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جائیے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ کو اس بات کا تذکرہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں ایک انسان کو زمین کا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی یہاں پر پہلے جنوں کی حکومت تھی، جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رہنے بسنے اور یہ سارے چیزوں کو ان کے مسخر کر رکھا تھا۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس زمین کا خلیفہ بنانا چاہا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا تھا، اے پروردگار تو ایسوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں قتل و غارت گری، خون خرابہ اور فساد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ تمام چیزیں میں جانتا ہوں۔ پھر وہاں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی گئی کئی ناحیوں سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جسے اللہ نے بنایا ہے ڈائریکٹ ہاتھ سے نہیں بنایا، بلکہ کہا لفظ کن ہو جا تو وہ چیز ہو گئی۔
لیکن آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا لما خلقت بیدیا، کہ میرے ہاتھوں سے میں نے بنایا۔ تو سب سے بڑی تکریم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو، ہمارے باپ کو، یعنی انسانوں کی تخلیق کا جو بنیاد جہاں سے پڑی ہے، وہاں آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی ہے۔ تیسری چیز، آدم علیہ السلام کو تمام علوم اللہ تعالیٰ نے سکھا دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے کے سارے علوم، سارے کے ساری نالج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی، ساری چیزوں کے نام بتلائے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اور آدم علیہ السلام سے کہا آدم تم پیش کر دو، تو آدم علیہ السلام نے پیش کیا۔ تو یہاں علمی فوقیت بھی بتلا دی گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان فرشتوں کو اور تمام جنوں کو، سب کو، وہاں جو بھی تھے سب کو حکم دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جو کہا گیا، دوسرے مقام پر آتا ہے فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، یہاں آگے بھی آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم تھا سجدہ کرنے کا، تو ابلیس کہاں سے آ گیا؟ ابلیس اصل میں ابلسا کا جو لفظ ہے، تلبیس اسی سے ہوتا ہے، بہت زیادہ جھوٹا، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابلیس دراصل جنوں میں سے تھا، جیسے آگے آیت کا ٹکڑا آ رہا ہے کانا من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ جنوں میں سے تھا تو فرشتوں کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ حکم دیا فرشتوں کو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ یہ جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اب اس کے بارے میں بعض اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایت کس کو کہتے ہیں؟ جو یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے جو روایتیں گڑی گئی ہیں، اس میں بعض صحیح بھی ہو سکتی ہیں، بعض جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بعض دونوں کا مرکب بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان روایات پر بھروسہ کرتے ہوئے بعض لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ابلیس دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا، ابلیس نے زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہیں کیا، ہر جگہ اس نے سجدہ کیا، لیکن جہاں سجدہ کرنے کا حکم ملا وہاں سجدہ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیں کہ یہ روایات اسرائیلی روایات ہیں، اگر اس نے سب جگہ سجدہ کیا تو بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہی مطلوب ہے جو اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی مطلوب ہے جتنا اس نے حکم دیا ہے، اور جہاں حکم دیا ہے اب لوگ اللہ کے آگے نہیں جھکتے ہیں اور جا کر ساری زمین پر درگاہوں میں کہاں کہاں جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی قبیح اور شرک ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کریں۔ اب سجدے کا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا فرشتوں کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ کون سا سجدہ تھا یہ سجدے تعظیمی، سجدے تکریمی، شرف، ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا آدم علیہ السلام کو۔ علم کے اعتبار سے بھی ثابت کر دیا کہ علم میں بھی سب سے افضل ہے آدم علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی ساری مخلوق پر افضل قرار دیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو شرف دیا، عزت دی۔ کیسی عزت دی؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو سمندر میں اور خشکی میں سوار کیا، اس کے لیے سواریوں کا انتظام کیا اور پاکیزہ روزی کا انتظام کیا، اور تمام مخلوق پر فضیلت بخشی، تمام مخلوق پر فضیلت بخشی۔ اب یہ تمام مخلوق میں فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، سب آ گئے۔ تو اس فضیلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کے طور پر، اور حکم اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ فسجدوا،
ایک اور مقام پر آیا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فسجد الملائکہ، ملائکہ کے اندر سب آ گئے، پھر کل کی تاکید لائی گئی کہ پورے کے پورے فرشتوں نے سجدہ کیا، اجمعون سب کے سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، الا ابلیس، یہ ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، حکماً اس پر بھی یہ چیز ثابت تھی، یا یہ کہ حکم اس پر بھی تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، کانا من الجن۔ اب یہاں بدلا، اب یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تھا، ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تھا؟ تو یہاں آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 واضح طور پر بتلاتی ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ انسان نہ تو وہ انسان تھا نہ تو وہ فرشتہ تھا، بلکہ وہ کیا تھا؟ جن تھا۔ اب یہاں تھوڑی دیر ہم ایک اور بات کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی تائید خود اس کی زبانی ہوتی ہے، وہ جنوں میں سے تھا، اس کی تائید وہ خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے سجدہ کر، تو کیا کہتا ہے؟ میں کیوں سجدہ کروں؟ تو نے مجھے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور اس کے بعد انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، اور وہاں وہ خود کہہ رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ سے پیدا ہونا افضل ہے، اور اس لیے وہ مٹی کو کمتر سمجھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نہیں، آگ افضل ہے اور میں چونکہ اس سے افضل ہوں، اور میں کیسے جو ہے آدم کو سجدہ کروں۔ ففسق عن امر ربہ، رب کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات، اس طرح کا ایک شعر، ایک سجدہ۔ یہاں ابلیس ایک سجدہ نہیں کیا، اور آج انسان جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے، ایک اللہ کا سجدہ کرنے کے بجائے ہزاروں لوگوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اپنی مرادیں اور اپنی منتیں مانگنے کے لیے۔ تو یہاں سب سے پہلی بات یہ واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، چونکہ جنوں میں سے یہ ابلیس، اچھا ابلیس کیوں کہا گیا اس کو؟ سوال یہ بھی ہے، وہ جن تھا تو جن کہنا تھا، ابلیس کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹا تھا، یہ سب سے بڑا جھوٹا تھا، تو اس لیے کہا گیا ابلیس، اس لیے کہا گیا ابلیس کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کی اس نے نافرمانی کی۔ افتتخذونہ، کیا تم اس کو، وذریتہ، اور اس کی نسل کو، اولیاء، دوست بناؤ گے، من دونی، میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ اس کو دوست بناؤ گے؟ دوست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، اس کے حکم پر چلنا، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، اس کو دوست ماننا ہے، اور اس کی نافرمانی، اس کو دشمن ماننا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر اس کی بات ماننا گویا کہ اس کو دوست بنانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ کہا قرآن میں کئی مقامات پر کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمن ہے، عدو، دشمن کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ دوست نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، دشمن آپ کی بھلائی چاہتا ہے یا آپ کی برائی چاہتا ہے؟ کوئی آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہتا ہے؟ آپ کی تباہی دیکھنا چاہتا ہے یا آپ کی ترقی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو کوئی بھی دشمن آپ کو اچھا پھلتا پھولتا، ترقی کرتا، خوشحال رہتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو بھلا بتائیں یہ ابلیس، یہ شیطان، وہ کیسے آپ کو پسند کرے گا کہ آپ جنت میں جائیں اور وہ جہنم میں جائے؟ نہیں،
یہ اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے دھتکار دیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نکال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، اور اس کے بعد اس کے لیے کہا گیا کہ میں تجھ کو اور تیرے فالوورز کو سب کو جہنم میں بھر دوں گا. اور اس نے کیا کہا؟ میں انسانوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر انہیں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، پریشان کروں گا. آج ہوتا ہے کتنے خیالات، کتنے وسوسے انسان کے دل میں آتے ہیں. یہاں تک کہ نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں. یہ نماز میں وسوسے ڈالنے والا بھی شیطان ہے. نماز میں خنزب اس کا نام ہے، نماز میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں نماز بھی صحیح پڑھنے نہیں دیتا ہے. تو کہا گیا کہ یہ اور اس کی اولاد بھی ہے. اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس کی اولاد بھی ہے. اس کا عرش کہاں پر ہے؟ سمندر پر ہے. وہ اپنے عرش پر بیٹھتا ہے، روزانہ وہاں بیٹھک ہوتی ہے، اس کی محفل لگتی ہے، اور وہاں پر روزانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے صبح سے شام تک. تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا. سب اپنے میں نے وہاں آگ لگائی، میں نے وہاں قتل کروایا، میں نے وہاں فلاں کیا، سب اپنی لسٹ لے جا کر اپنے آقا کے سامنے پیش کرتے ہیں. چھوٹا شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ میں آج میاں بیوی کو دبا کے لڑا دیا، دونوں لڑ لیے، طلاق ہو گئی. اس کو شاباش، تو کام کا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے اور نکاح پسند ہے. نکاح کے اندر عزت ہے، نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت رکھا ہے. نکاح سنت ہے، نکاح آدھا ایمان کا آدھا حصہ ہے. اب ایک انسان جب نکاح سے ٹوٹ جائے گا، دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، دو خاندان بکھر گئے، اولاد بکھر گئی، پھر اس کے بعد ان کے لیے بہت سے غلط راستے ان کے لیے شیطان کھول دیتا ہے. تو اس لیے کہا گیا شیطان کو دوست مت بناؤ. اور میاں بیوی کے معاملات میں خاص طور پر جب لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو یاد رکھیں کہ شیطان ہم میں سے کسی ایک پر حاوی ہے اور ہمیں گمراہ کر کے ہماری اچھی خاصی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے شیطان کو موقع نہ دیں، جتنا جلد ہو سکے صلح کر لیں. وہ سب تمہارے دشمن ہیں، شیطان اور اس کی اولاد دشمن ہیں. اس کے بعد ایک آخری ٹکڑا اس آیت کا ہے، وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. شیطان ظالموں کے لیے اللہ کا بڑا برا بدل ہے. یعنی آلٹرنیٹ جو لوگوں نے شیطان کو بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا تھا، نہیں بنایا، تو آلٹرنیٹ کس کو لیا دوست؟ شیطان کو. تو یہ آلٹرنیٹ جو اختیار کیا، سلیکشن لوگوں نے کیا ہے، وہ سلیکشن ظالموں کا جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے. تو یہ آلٹرنیٹ جو دوست بنایا ہے، یہ بہت ہی برا دوست ہے، یہ بہت ہی برا آلٹرنیٹ ہے. اللہ کا کوئی اچھا بدل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو برا بدل ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے لے کر تمام مراحل کے اندر، جتنی انسانی زندگی کے اندر جو مراحل پیش آتے ہیں، ان تمام کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. شیطان کی اتباع سے بچو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کو اپنا دوست نہ بناؤ. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. وہ تمہارا دشمن ہے، وہ دشمن ہے، اور دشمن کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہتا ہے. دشمن ہمیشہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 51، مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. میں نے ان کو، یعنی شیطان اور اس کی اولاد کو، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا تھا. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. اور نہ خود انہیں پیدا کرتے وقت اور گمراہ کرنے والوں کو مجھے اپنا مددگار نہیں بنانا تھا. لوگوں نے شیطان کو دوست بنایا،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوست کیوں بنائے تم لوگ؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شیطانوں کو میں نے جب زمین پیدا کر رہا تھا، جب آسمان پیدا کر رہا تھا، اس وقت کیا مجھے ان کی مدد کی ضرورت تھی کہ میں نے ان کی مدد لی تھی اور اب تم اس کی جگہ پر ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے، میں نے تو ان کی مدد نہیں لی تھی، میں نے تو ان کو وہاں پر یہ آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت تو یہ لوگ تھے ہی نہیں۔ اچھا وہ چھوڑی، یا خود یہ لوگ جب پیدا ہو رہے تھے، کیا ان کے پیدا کرتے وقت، انسانوں کو پیدا کرتے وقت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا مدد کے طور پر، مددگار کے طور پر؟ نہیں رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ کرنے والے ہیں، یہ گمراہ کرنے والوں کو میں کیسے اپنا مددگار بناؤں گا؟ تو مجھے تو مددگار بنانا ہی نہیں تھا ان لوگوں کو۔ جب وہ میرے مددگار نہیں ہیں تو پھر تم انہیں اپنا دوست کیوں سمجھتے ہو؟ ان کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ ان سے محبت کیوں کرتے ہو؟ ان کے نقش قدم پر کیوں چلتے ہو؟ ان کی باتوں میں اور ان کے بہکاوے میں کیوں آتے ہو؟ اگر کوئی ان کی باتوں میں آتا ہے، ان کے بہکاوے میں آتا ہے، تو اس کا انجام وہ کہاں تک لے جاتے ہیں؟ شرک تک لے کے جاتے ہیں۔ شیطان ہی شرک کی بنیاد ڈالنے والا، شیطان ہی دنیا کے اندر لوگوں کے اندر شرک کو شرک کی تعلیم اور اس کے جتنے آج اپڈیٹ طریقے آئے ہیں وہ سب شیطان کی طرف سے، اور شیطان ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن اللہ کہے گا کہ تم لوگ میرے ان شریکوں کو پکارو۔ شریک، اب یہاں پر دیکھیں آپ، شریک سجدے کے اندر شرک ہو، عبادت کے اندر شرک ہو، مانگنے کے اندر شرک ہو، احکام ماننے کے اندر شرک ہو، کہیں بھی جہاں کہیں بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کر دے، وہ چاہے اللہ کی نافرمانی میں نبی کی بات ہی کیوں نہ، نبی کو ہی کیوں نہ وہاں پر شامل کر لیا گیا ہو، فرشتوں کو ہی کیوں نہ وہاں پر شامل کر لیا گیا ہو، اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کو ہی کیوں نہ وہاں پر شامل کر لیا گیا ہو، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی حاضر کرے گا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو ان کی عبادت کر رہے تھے ان سے کہے گا کہ تم اپنے معبودوں کو پکارو، پکارو، آج بلاؤ ان لوگوں کو اور پوچھ کر دیکھو کیا وہ تمہیں بچائیں گے۔ یہ لوگ پکاریں گے، فدعوہم، پکاریں گے، لیکن فلن یستجیبوا لہم، وہ لوگ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ یہ یہاں پر کہتے تھے کہ ہمیں بچا لیں گے، ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، جنت میں سیدھا لے کر چلے جائیں گے، مختلف طرح کی باتیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں یہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام وہاں پر سب کی ہوا نکل جائے گی، کوئی وہاں جواب نہیں آئے گا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ کو حائل کر دیں گے۔ یعنی جو معبودان باطلہ پتھر کی شکل میں ہوں، درخت کی شکل میں ہوں، انسانوں کی شکل میں ہوں، جو اپنی عبادت کروایا کرتے تھے، زندہ رہ کر سجدہ کروایا کرتے تھے، مرنے کے بعد اپنی مزاریں بنانے کا حکم دیتے تھے، جن کے بت بنائے گئے تھے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی، جنہوں نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا یا اپنی عبادت سے وہ خوش ہوتے تھے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی جگہ پر ہلاکت کی جگہ میں دونوں کو لے جا کر ڈال دے گا، عبادت کرنے والے کو، جس کی عبادت کی جا رہی تھی، دونوں کو وہاں پر لے جا کر اللہ تبارک و تعالی ڈال دے گا، ہلاکت گاہ میں جمع کر دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا، اور مجرمین آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 53 تک آج کا درس ہو رہا ہے، 50 سے 53 تک 4 آیت۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرمین کیا کریں گے؟ آگ کو دیکھیں گے، یقین ہو جائے گا کہ اب یہ آگ میں وہ گرنے والے ہیں۔ اب چونکہ شیطان کی اتباع کی، اور وہاں پر غم اور حزن و ملال نڈھال پڑے ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں ملے گا۔ اب تو یقین ہو گیا کہ نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں ملا ہے، کہاں جانا ہے راستہ پتہ ہے، تو پھر وہاں سے بچ کر نکل کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ ان 4 آیات میں
ہمارے لیے جو درس ہے کہ شیطان کی اتباع سے بچیں. شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کی اولاد کی باتوں میں نہ آئیں، اس کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھ کر اس کی اتباع سے بچیں. اس کے مقابلے میں جہاں کہیں بھی شریعت کے احکام آئیں، شریعت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، تو وہی اسی میں کامیابی ہے. اور جہاں تک بات ہے شیطان کی اتباع اور اس کی پیروی کی، تو شیطان گناہوں سے آگے بڑھا کر انسان کو شرک میں بھی لے جاتا ہے، جبکہ گناہ سے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے، پہلے ہی معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، یا یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کے مطابق سزا دے دے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ دے دے، یہ بھی ممکن ہے. لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اس کے چاہے جتنے نیک اعمال ہو، اللہ کے پاس ان نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور اس شرک کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہوں، جس کے لیے چاہے، ہر آدمی کے لیے نہیں، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور جس نے بھی شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، یعنی اب وہاں سے واپس پلٹ کر آنے کا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اب وہی چیز ہے اس کے آگے جہنم ہے، اور جہنم سے بچ کر نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے. شیطان کھلے الفاظ میں اگر کہا جائے تو وسوسے دل میں بھی ڈالتا ہے، اور بسا اوقات انسانوں کی شکل میں بھی شیطان ظاہر ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان نہ دکھنے والی چیز ہے، یقیناً جو حقیقی شیطان ہے وہ تو نہیں دکھے گا، لیکن بعض شیاطین انسانوں کے روپ میں آتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آخری آیت کے اندر کہا من الجنۃ والناس، کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں، شیطان قسم کے لوگ، اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو انسان ہو کر بھی شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں، شیطانی راستوں پر چلتے ہیں اور لوگوں کو ان راستوں پر لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ سب کے سب شیطان ہیں. ان کے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ درس تفسیر کا یہاں کافی ہے. مزید چونکہ یہاں ایک رکوع مکمل ہو رہا ہے اور اس کے بعد مزید آیتیں مختلف موضوعات پر ہے. ایک موضوع کے تحت یہ آیتیں جمع ہو گئی تھی جو جن اور شیطان کے تعلق سے، اس کی عدم اتباع کے تعلق سے تھی، تو اس مناسبت سے یہ درس یہاں کافی ہے. انشاءاللہ اگلا درس 5 منٹ کے بعد شروع ہوگا. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو اس میں سوال کر سکتے ہیں.